فیض بھلا ہم ماتم شبیر کرنا چھوڑ دیں اور شہنشاہ وفا کے چاہنے والے ہیں ہم وجی شہنشاہ وفا کے چاہنے والے ہیں ہم وجی ارے علم عباس کا گھر پر لگانا درود پڑھیں اور محمد والے محمد پر ایک مطلب اور 3-4 شعر سماعت فرمائیے. مصرع طرح ہوا تھا کراچی میں IRC 2 شعبان کو ایک محفل ہوئی تھی تو اسی مصرع پہ سماعت فرمائیے. جناب یاسر رضا یاسر صاحب نے لکھا تھا یہ کلام. درود پڑھیں سارے مل کے محمد وآل محمد. آج تیرے منکروں کی پھر ہلاکت ہے حسین. آج تیرے منکروں کی پھر ہلاکت ہے حسین. آج تیرے منکروں کی پھر ہلاکت ہے. درود پڑھیں مل کے. آج تیرے منکروں کی پھر ہلاکت ہے حسین. آج تیرے منکروں کی پھر ہلاکت ہے حسین. ارے خوف سے بے حال ہے تیری ولادت ہے حسین. اور بالیقین تقدیر کا ماتم کرے گا حشر میں. بالیقین تقدیر کا ماتم کرے گا حشر میں. آج جس کو تیرے ماتم سے عداوت ہے حسین. بالیقین تقدیر کا ماتم کرے گا حشر میں. آج جس کو تیرے ماتم سے عداوت ہے حسین. غور سے یہ بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں کہ غور سے واعظ کو دیکھا تو سمجھ میں آ گیا. غور سے واعظ کو دیکھا تو سمجھ میں آ گیا. ارے آج بھی دشمن تیرا زیر حراست
غور سے وائس کو دیکھا تو سمجھ میں آ گیا، آج بھی دشمن تیرا زیر حراست ہے حسین۔ غور سے وائس کو دیکھا تو سمجھ میں آ گیا، آج بھی دشمن تیرا زیر حراست ہے حسین۔ مسکرایا اس لیے اصغر یزیدی فوج پر، مسکرایا اس لیے اصغر یزیدی فوج پر، ارے در گزر کرنا تیرے گھر کی روایت ہے حسین۔ اور جب گرا خاک بلا پر، جب گرا خاک بلا پہ بن گئی خاک شفا، جب گرا خاک بلا پہ بن گئی، جب گرا خاک بلا پہ بن گئی خاک شفا، جب گرا خاک شفا پہ بن گئی خاک شفا، ارے اس نوعیت کی تیرے خون میں طہارت ہے، منکروں کی پھر ہلاکت ہے حسین، آج تیرے منکروں کی پھر ہلاکت ہے حسین، پھر ہلاکت ہے حسین، پھر ہلاکت ہے حسین، آج تیرے منکروں کی پھر ہلاکت ہے حسین۔ خوف سے بے حال ہے تیری ولادت ہے حسین، جب گرا خاک بلا پہ بن گئی خاک شفا، جب گرا خاک شفا پہ بن گئی خاک شفا، جب گرا خاک شفا پہ بن گئی خاک شفا، ارے اس نوعیت کی تیرے خون میں طہارت ہے حسین۔ صلوات پڑھیں مل کے سارے بلند آواز سے۔ جشن سلطان وفا
کے سلسلے کی عسکری مسجد بنگلور میں آپ حضرات چوتھی تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ آواز نہیں ہے اس میں، اسی طرح قریب کرو اس میں، تھوڑا اوپر اٹھاؤ، تھوڑا اوپر۔ موضوع اور مقصد ذکر ابو الفضل حضرت عباس صلوات اللہ علیہ السلام یعنی ہمیں کسی بھی موضوع سے ہم گفتگو کریں، ہمیں پہنچنا وہیں، اس لیے کہ جشن اسی ممدوح کا آپ مناتے ہیں ہر سال۔ جیسا کہ میں نے کل کی تقریر میں کہا تھا، چونکہ پانی سے بہت گہرا ربط ہے سرکار وفا کا، اس لیے جیسے علم سے، جیسے وفا سے، اسی طرح پانی سے بھی ایک تسلسل ہے۔ اور کربلا ایک ایسی تاریخ ہے کہ جو ہر شہر کی تاریخ بناتی ہے۔ حسین تاریخ نہیں ہیں، بلکہ حسین تاریخ گر ہیں۔ حسین تاریخ بناتے ہیں۔ کائنات میں وہ تمام چیزیں جو حقیر تھیں، کمتر تھیں، جنہیں کوئی رتبہ نہیں ملا، جب حسین سے قریب ہوئی تو عظیم سے عظیم تر بن گئی۔ مٹی تھی لیکن اس کی حقیقت کیا تھی؟ بس کربلا میں آتے ہی ایک مٹھی اٹھا لی تھی تو اتنی بلند ہوئی کہ یا عرش معلیٰ یا کربلا معلیٰ، مٹی اعلیٰ ہو گئی، اس میں شفا آ گئی، پھر مٹی کی تاریخ بن گئی۔ اسی طرح گھوڑا تھا لیکن عظمت نہیں ملی تھی، ذوالجناح لوہا تھا، تلواریں تھیں، لیکن ذوالفقار کی عظمت۔ بچے جھولا جھولتے تھے لیکن جھولا تاریخ کا حصہ نہیں بنا تھا۔ پانی تو تھا لیکن سبیل نہیں تھی۔ قرآن میں تقریباً 60 مقامات پر پانی کا ذکر ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ ہر شے کو ہم نے خلق کیا پانی سے، یعنی خلقت کائنات کی جو ہے وہ پانی سے شروع ہوئی، لیکن اس خلقت کی تشریح مولا کائنات میں نہج البلاغہ میں پہلے خطبے میں خلقت کائنات کا جب نقشہ کھینچا آپ نے،
جو پہلا خطبہ ہے نہج البلاغہ کا، تو اس میں آپ نے بتایا ہے دنیا کیسے بنی. تو اس کو یہاں سے شروع کیا کہ اللہ نے پانی کو خلق کیا، اور جب پانی کو خلق کیا تو وہ اتنے اضطراب میں تھا کہ اسے چین نہیں تھا، اسے چین نہیں تھا. تیز ہواؤں نے پانی کو اس طرح متھا جیسے کسی برتن میں لسی کو متھا جاتا ہے اور اس سے جھاگ اٹھتا ہے. پانی اتنا ہلا جلا اور اتنا مد و جزر میں آیا کہ اس سے جھاگ اٹھا. یہ کائنات ہے، یعنی کائنات نہیں ہے بلکہ پانی ہے، مولا بتا رہے. اور اس کے بعد اللہ نے اس جھاگ کو پانی کے درمیان سے شگافتہ کیا. جو اوپر جھاگ اٹھا تھا اس سے آسمان بنے. پانی پھر بھی اضطراب میں رہا تو اللہ نے زمین کو خلق کیا. اور یہ رہ رہے کہ مولا کے جملے ہیں، اور وہی سمجھا سکتے تھے کہ ایک بار زمین نے اپنی کوہنیوں کو پانی پہ ٹیک کر اپنے سر کو بلند کیا. جیسے ہی زمین بلند ہوئی پانی تھما، پانی کا اضطراب رکا. یعنی وزن جو ہے اس نے پانی کے وزن کو برابر کیا. اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ مولا بتا رہے ہیں تمہاری یہ دنیا میرے سامنے ایسی تھی جیسے دھوبی اپنے کپڑوں کو سکھا کے تہہ کر کے رکھ دیتا ہے. یہ پوری کائنات علی کے سامنے دھوبی کے کپڑے کی طرح تہہ کی ہوئی رکھی تھی. اس کی پرتیں میں نے کھولی ہیں. اور حضرت آیت اللہ ابتہی ایران کے مشہور عالم ہیں، ان کی کتاب نور کا سفر ہے، تو اس میں انہوں نے امام ولی عصر کا خطبہ ایک دیا ہے. تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نور ہمارا سب سے پہلے خلق کیا، ہم سب سے پہلے ہیں، اور پھر ہم نے پوری کائنات کو خلق کیا. پوری کائنات کو ہم نے خلق کیا. اور فرشتے ہم سے درس لیتے تھے. کتاب موجود ہے، اردو میں ترجمہ ہو گیا، جس کا دل چاہے پڑھے. اس میں امام کے جملے ہیں کہ فرشتے ہم سے تعلیم لیتے تھے، اور اس وقت فرشتے یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ ہے. ہمیں 14 ہستیوں کو فرشتے اللہ سمجھتے تھے. ہم نے فرشتوں کو سبق توحید کا سکھایا تو ان کے سمجھ میں آیا کہ ان کا رب ہے. تو اب کائنات میں رب پہچانا گیا 14 کی وجہ سے. اگر کوئی 14 کو چھوڑ کے رب مان رہا ہے تو وہ حرام کام کر رہا ہے.